When one parent is not exactly strict but follows rules and stays organized in routines, and other parent is too lenient, then the strict parent comes across evil and children enjoy the lenient parent's company. Should we be afraid that children will love the lenient parent? Something as little as not wearing a seat belt in the car. One parent follows rules and insists on wearing seat belt and sits safely, while other parent lets kids jump around in the car. Then kids enjoy the lenient parent. دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب ایک پیرنٹ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے دینا ہے, دوسرا پیرنٹ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کام, مطلب مجھے فرق نہیں پڑتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اور یہ کام اسکول میں بھی ہونا چاہیے ٹیچرز کا آپس میں. ایز اے مینٹور آپ کو ایز پیرنٹس بیٹھ کے آپس میں بات چیت الگ سے کر لینی چاہیے کہ ہم دونوں جو چیز الاؤ کریں گے, جو بچے کی سیفٹی پیرامیٹرز رکھیں صحیح کہ بچے کے سیفٹی کے لیے کیا چیز ضروری ہے, بچے کے لیے جو سیفٹی کے لیے ضروری ہے وہ ہم دونوں اس پہ یس اور نو ایک جیسا کہیں گے. مطلب بچہ کیا کرے گا کہ جو پیرنٹ وہ بات کرے گا جو کہ اس کو پسند ہے تو وہ اس کی سائڈ لے گا, اس میں وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ لینینٹ ہے یا اسٹرکٹ ہے. تو اگر آپ کو لگا کہ آپ کا اسپاؤس ہے, ہسبینڈ فرض کریں نہیں اس بات پہ اگریڈ ہیں, تو وہاں پہ آپ کو خاموش رہنا پڑے گا اور ان کے کانسیکوینسز سے ان کو لرن کرنے دینا پڑے گا. کیونکہ اگر بچوں کو یہ نظر آ گیا کہ والدین اگریڈ نہیں ہیں آن سرٹن پوائنٹس, تو وہ کیا کریں گے, وہ مس یوز کریں گے اور اس سے آپ کے مسائل بڑھیں گے. اور اگر کوئی خواتین مجھے آ کے کہتی ہیں کہ جی میں کیا کروں, پھر میرے ہسبینڈ تو مانتے نہیں, تو پھر پہلے ریلیشن شپ بلڈنگ کریں, پہلے سیکھیں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا کانفیڈنس کیسے ون کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو ہر وقت کریٹیکلی بتائیں کہ آپ کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی اور میں ہی ہوں جو کہ وہ جسے کہتے ہیں شہید وفا ہوں, میں سارے کام صحیح کرتی ہوں. تو ایسے تو کام نہیں چلے گا, کئی چیزیں آپ کی مانی جائیں گی, کئی چیزیں ان کی مانی جائیں گی, اسی سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اسی طرح یہ سچویشن آپ دیکھیں, اب اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں نو اسٹروک ہے. ٹیچر نے بچوں کو کام دے دیا اور وہ خود بھی اپنا کوئی کام کر رہی ہے, بچے بیٹھ کے اپنی کاپیوں پہ لکھ رہے ہیں اور ٹیچر کچھ بول ہی نہیں رہی. یہاں پہ ٹیچر کو بچوں کو بار بار کوئی تعریفی جملے بولنے چاہیے, یا جیسے میں نے آپ کو ایکٹیویٹیز بتائیں کسی نہ کسی طرح بچوں کو پریز کرنا چاہیے کہ میں بہت خوش ہوں, چاہے جاتے جاتے ایک دفعہ کر دے, چاہے درمیان میں ایک دفعہ کر دے, لیکن بچوں کو پریز کرنا چاہیے. جیسے اب عام دنوں کلاسز میں ٹپیکلی ہوتا ہے, بچوں نے لائن بنائی اور کلاس سے باہر نکل رہے ہیں اور ٹیچر نا اپنی دنیا میں چلی گئی, اب میں گھر جاؤں گی, اب میں نے کون سے کام کرنے ہیں, اب میری زندگی میں کیا خوشیاں ہیں اور کیا غم ہیں. تو وہ بچے, اب ایک بچہ لائن سے باہر نکلا, اس وقت ٹیچر کو یاد آ گیا اور ٹیچر نے کہا یو گو بیک ان دا لائن. وہ کیا کر رہی ہے, نیگیٹو اسٹروک دے رہی ہے کہ جب سارے بچوں نے لائن بنائی ہے اور اتنی اچھی لائن بنائی ہے, نہ وہ مسکرا کے دیکھ رہی ہے, نہ وہ ان کی تعریف کر رہی ہے, اور جیسے ہی ایک بچہ لائن سے باہر نکلا اس کو وہ نیگیٹو اسٹروک دے رہی ہے, تو وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ لائن سے باہر نکلے گا. اسی طرح آپ دیکھیں ٹیچرز کی ڈیوٹی لگتی ہوتی ہے اسمبلی میں صبح مارننگ میں بچوں کو ریسیو کرنے کی, ٹیچرز کی ڈیوٹی لگتی ہے بریک ٹائم پہ, اور میں نے دیکھا ہے سخت بیزاری کے ایکسپریشنز کے ساتھ وہ دو ٹیچرز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. مجھے نا ٹیچر سے زیادہ بچوں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اگر آپ کی ڈیوٹی لگ ہی گئی اور باقی ٹیچرز ایسے خوشی سے اس کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں, شکر ہے آج میری ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, بچوں کو کیسا لگتا ہوگا؟ اچھا لگتا ہوگا کہ ہماری ٹیچر راضی نہیں ہے, اتنی شکل بنا کے صبح صبح آپ جا رہے ہیں, میں ایز اے پیرنٹ بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہوں, وہ ٹیچر اتنی شکل بنا کے کھڑی ہوئی ہے. شی شوڈ ہیو اے گڈ ایکسپریشن, پازیٹیو اسٹروک دیں, بچوں کو سلام کریں, بچوں سے ہاتھ ملائیں, بچوں کو مسکرا کے دیکھیں, بچوں کی تعریف کریں, اسپیشلی جن بچوں کی یونیفارم اچھی ہے اس کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ دوسرے کو آپ کی تو یونیفارم اچھی نہیں ہے, صاف نہیں ہے, جس نے صاف پہنی صرف اس کی تعریف کریں. اور جو بچہ اچھا کام نہیں کر رہا, جس وقت وہ اچھا کام کرے اس وقت اس کی تعریف کریں, چاہے وہ 2 سیکنڈ کے لیے اچھا کام کرے, اس کو پھر یہ نہیں کہنا بیٹا آپ اسی طرح اچھے کام ہمیشہ کیا کریں نا, یہ نہیں, آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ تم اچھا کام نہیں کرتے. ہماری کلاسز ہوتی تھی, یہ بھی بہت کامن ہوتا ہے کلاسز میں, مثلا ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ کوشچن پوچھا اور کہا جو ہاتھ کھڑا کرے گا میں اس کا جواب لوں گی. اب کیا ہوا, اب کچھ بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, کچھ بچے ہاتھ نہیں کھڑا کرتے, کچھ ویسے ہی جواب دیتے ہیں. ٹیچر کیا کرتی ہے, آؤٹ آف ہر فرسٹریشن جو بھی جواب آتا ہے وہ اس پہ اوکے کر دیتی ہے, یہ دیکھتی ہی نہیں کہ میں نے خود رول بنایا تھا کہ جو ہاتھ کھڑا کرے گا میں اس کا جواب لوں گی. میں جب ایسی سچویشن میں کلاس میں جاتی ہوں میں یہ کرتی ہوں, بچوں کو بتاتی ہوں کہ میں اب آپ سے کوشچن پوچھوں گی, جو ہاتھ کھڑا کرے گا میں اس کا جواب لوں گی. اب میں نے جب کوشچن پوچھا, ہوتا یہی ہے 5 بچے بڑے اچھی طرح تمیز سے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, 8-10 بچے ارریگولر جمپیں لگا کے, اور کچھ بچے جو صحیح جواب دے رہے ہیں وہ ہاتھ ہی نہیں کھڑا کرتے.
لیکن میں کبھی ان کے جواب کو انڈورس نہیں کرتی. میں ایسے گزرتی جاتی ہوں جیسے مجھے وہ بچے نظر ہی نہیں آ رہے. میں بار بار اپنی کلاس میں دیکھتی جاتی ہوں اور کہتی ہوں سوال تو یہ ہے میں کس سے پوچھوں, کون آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ کھڑا ہے, کون ہے کون. اور پھر میں ایک دم ایک بچے کی طرف کہتی ہوں فاطمہ آپ جواب دیں. جب میں ایسے کہتی ہوں نا سارے بچے اس کو ٹرن ہو کے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں نے ریمائنڈر دیا ہوتا ہے کہ میں اس بچے سے جواب لوں گی. میں یہ نہیں کرتی جن بچوں نے ہاتھ سے ہی کھڑا نہیں کیا, یہ جمپ کر رہے ہیں, شاؤٹ کر رہے ہیں, میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں, میں ان کو توجہ ہی نہیں دیتی. اس سے کیا ہوتا ہے, اب میں اگلا سوال جب پوچھتی ہوں تو وہ بچہ ڈیسپریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ ٹیچر مجھے کیوں نہیں میرے سے جواب لے رہی. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک دم سے اس کو خیال آتا ہے کہ ٹیچر نے کہا تھا آرام سے بیٹھنا ہے. وہ جیسے ہی آرام سے بیٹھتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے کہتی ہوں ہاں آپ جواب دیں. اب وہ یہ سیکھ لیتا ہے, کیونکہ میں اس کو کمپیریزن نہیں دے رہی کہ بیٹا اگر آپ پچھلی دفعہ بھی جمپ نہ لگاتے اور ہاتھ آرام سے کھڑا کرتے یا ہاتھ کھڑا کرتے ویسے ہی نہ بولنا شروع کرتے تو میں آپ کا جواب لے لیتی. آپ جواب تو صحیح دے رہے تھے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے صرف جب اس کا رائٹ بیہیویئر تھا اس کو نوٹس کیا. تو اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ بچہ سیکھ لیتا ہے, وہ اگلی دفعہ ہمیشہ رائٹ بیہیویئر جو ہے وہ دیتا ہے. اور اگر کبھی کبھی رائٹ بیہیویئر نہیں دیتا بیکاز اس کی اگر ٹیکٹائل پرسنالٹی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر کنکلوژن کیا ہے کہ ہمیں فرم ہونا ہے, ہمیں کنسسٹنٹ طریقے سے ڈسپلن کرنا ہے, لیکن ہمیں شاؤٹنگ نہیں کرنی اور لرننگ کو فن بنانا ہے. اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, بچے جو ہیں وہ اسرٹیو ہوتے ہیں, بچے یہ سوچتے ہیں, یہ دیکھیں آئی ایم گڈ اینڈ یو آر گڈ. بچے یہ سوچتے ہیں اٹس اوکے ٹو میک مسٹیک, ہوگی غلطی کوئی بات نہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہے ہم کو حل نہیں کر سکتے. اب یہ ٹیچر جو ہے یہ بچوں کو کیا کہہ رہی ہے, یو آر روڈ یو کیپ انٹرپٹنگ می. یہ کون سی اسٹروک ہو جائے گی, یہ نیگیٹو اسٹروک ہو جائے گی. اب یہ کلاس میں پڑھا رہی ہے نا, اب یہ بچہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے, اب وہ ٹیچر اس قسم کی بات بولی نیگیٹو اسٹروک ہے, اس کو کیا کہنا چاہیے, اٹ ریئلی میکس می اینگری وین somebody keeps interrupting during my lesson. وہ اپنے اوپر ڈال کے, جیسے یہ سنت کا طریقہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی گیدرنگ میں جاتے تھے کوئی بات بتانا چاہتے تھے تو وہ اس طرح کا جملہ ہوتا تھا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یعنی کسی کا نام لیے بغیر ایک سرٹن بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. جیسے میں بھی اگر کلاس میں پڑھا رہی ہوں اور کبھی کبھی بہت لاؤڈ کلاس ہو تو میں کہتی ہوں مجھے آپ کو پتہ ہے بہت برا لگتا ہے, مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب میری کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسے کرے کہ میں اپنا لیسن صحیح طرح ڈیلیور نہ کر سکوں. اب یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ مجھے پڑھانے نہیں دیتے, آپ میری طرف توجہ نہیں دیتے, آپ یہ کام صحیح نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک اسٹروک دینے کا, ڈسپلن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنے بیہیویئر کی بات کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے بچوں اگر میری کلاس بہت لاؤڈ ہو میں پڑھا نہیں سکتی, کیا میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ سب لوگ آرام سے بیٹھیں گے تو میں پڑھاؤں. اب آپ نے یہ ایک اچھے طریقے سے ان کو ایک بات سکھا دی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے والی پکچر میں ٹیچر کیسے نیگیٹو اسٹروک دے رہی ہے, لک ایٹ یور کاپی سو انٹائڈی, یو آر اے کمپلیٹ سلوب. یعنی اس کو بتا رہی ہے تم نکمے ہو, تمہاری کاپی اچھی نہیں ہے, تم کام صحیح نہیں کرتے. اب یہ بھی نیگیٹو اسٹروک ہے. یہ بچہ کیسے امپروو ہوگا, پھر وہ کہتی رہتی ہیں اتنی دفعہ میں نے اسے سمجھایا ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. پیرنٹس کو بھی بتاتی ہیں, اتھارٹیز کو بھی بتاتی ہیں, اپنی کولیگس کو بھی بتاتی ہیں, لیکن اگر وہ اس بچے کو اپنے پاس الگ سے بلا کے جب سب بچے کام کر رہے ہیں تو اچھے سے ایکسپریشن کے ساتھ کیا کہتی ہے, اٹ اپسیٹس می ٹو سی اے کاپی ود فوڈ مارکس اینڈ اسٹینز آن اٹ. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کاپی میرے پاس آئے جس کے اوپر اس طرح سے سٹینز ہوں, مارکس ہوں, انٹائڈی ہو. میں آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں, آپ کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں میں آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کروں. تو آپ دیکھیں وہ بچہ پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو ٹھیک کرے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ایک پیسفل کلاس روم کریٹ کرنا ہے, جینوئن انٹرسٹ لینا ہے اسٹوڈنٹس میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کلاس سے باہر میں جو مرضی کروں. بچوں کو کلاس رولز بہت اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرنے ہیں اور ججمنٹل نہیں ہونا ہے. یہ بھی بچوں کو پتہ چاہیے کہ آپ سپر ہیومن نہیں, آپ انسان ہیں. جیسے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے, کسی دن آپ بہت اریٹیٹڈ ہیں, تو آپ بچوں کو بتا سکتی ہیں کہ بیٹا آج آپ کو پتہ ہے دراصل میرے سر میں درد ہے, آج آئی ایم ناٹ اپ ٹو مائی سیلف, آج مجھے تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے, آج میں تھوڑی سی اسٹریسفل فیل کر رہی ہوں. کیا میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ آپ ذرا اچھا بیہیویئر دیں, تاکہ میں کسی سے روڈ بات نہیں کرنا چاہتی, میں کسی کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہتی, میں نہیں چاہتی کہ آئی لوز مائی کنٹرول ٹوڈے. اور آپ دیکھیں بچے کتنی اچھی طرح بیہیو کریں گے. یا اگر آپ کبھی آپ نے بہت اچھا پریپیئر نہیں کیا, آپ بہت اچھا پریپیئر کرتے ہیں, ہم انہیں کہہ سکتے ہیں آئی ایم سو سوری آئی کوڈنٹ پریپیئر ویری ویل فار یو ٹوڈے, وڈ یو کوآپریٹ وتھ می, کیا آج آپ ورک شیٹ کر سکتے ہیں. ہم جو یہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ خرابی ہوتی ہے.
یہ جو ہمارا ایک پاور سٹرگل چلتی ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, اور ہماری کولیبریٹیو اپروچ ہونی چاہیے, یعنی کہ کئی دفعہ ٹیچرز کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ, اسی طرح پرنسپل کے ساتھ, اسی طرح کوئی سیکشن ہیڈ ہے ان کے ساتھ, اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ, ایون بچوں کے ساتھ کلاس روم میں, کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور بھی آپ کو بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز کائنڈلی کبھی کسی بچے کو بائی نیم نہ ڈسکس کریں. یہ جو اسٹاف روم میں ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, اب تمہیں پتہ چلے گا جو تمہاری کلاس میں یہ بچہ آیا ہے, ہائے اللہ تم اس کو پڑھاؤ گی نا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا, حسن توبہ توبہ, اس کو تو تم پڑھاؤ نا تمہیں پتہ چلے. اور وہ ٹیچر اگلی کلاس میں جاتے ہوئے سوچتی جاتی ہے کہ ہے ہی ایسا. ہمیشہ ٹیچرز کو خود سیکھنے دیں, ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتی ہے کہ جی میری کلاس میں اس بچے کا ایسا بیہیویئر ہے, کیا تمہاری کلاس میں بھی ہے, تو پھر آپ مل کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ لیٹس ورک ٹوگیدر ود دا رائٹ اپروچ, تاکہ ہم ایک ہی طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. یہ ایکسپیرینس مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے, لیکن جیسے ایک دفعہ میں ایک اسکول گئی اور وہاں پر او لیول کے اسٹوڈنٹس تھے جن کا میں نے ایک سیشن لینا تھا. اب میں ان کو رائٹ ڈسپلن ٹیکنیک سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ہینڈل نہیں ہو رہے تھے. تو ٹیچر کلاس میں آئی ہے اور اس نے جب دیکھا کہ کیونکہ میں اسپیکر تھی اور میں صرف ایک سیشن کے گھنٹے کے سیشن کے لیے آئی تھی, تو اس نے ایک چنگھاڑ کے جب کہا نا کلاس پلیز بی اٹینٹیو, اور سارے یوں بیٹھ کے, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ کیونکہ وہ اب ٹیونڈ ان ہیں سزا کے, ٹارچر کے, تو ایک اچھا بیہیویئر ود ان اے منٹ ان پہ اثر نہیں کر رہا, اس بیہیویئر کو سنک ان ہونے میں بھی ٹائم چاہیے. تو یہ میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے, بڑے بڑے اچھے اسکولس میں دیکھا ہے کہ کیونکہ ٹیچرز اتنا چیختے چلاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی عزت کھو چکے ہوتے ہیں, اور وہ پھر جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں. میں ابھی بھی بڑی بڑی کالج یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کو بھی کئی جگہوں پہ جا کے پڑھاتی ہوں, اور باقی ٹیچرز ان پہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے, میں نے اپنے استاد سے سیکھا, میں نے دین سے یہ سیکھا کہ نہیں چیخنا چلانا نہیں. میں نے یہ ایون جو ٹیچنگ ایکسپرٹس ہیں, مینٹورز, ان سے سیکھا. تو جب میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا, حالانکہ میری پرسنالٹی بائی نیچر جو ہے وہ بڑی اگریسو سی ہے, میں مطلب بولڈلی کہہ دیتی ہوں اگر مجھے لگے یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس طرح, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ ریپو بلڈ کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھا تعلق بنانا ہے, تاکہ وہ بچے بات سنیں, عزت کریں پیچھے آگے, اور وہ اچھا بیہیویئر آپ سے سیکھیں. یہ نہ سیکھیں کہ ہم کالج یونیورسٹی تک آ گئے ہیں تو ٹیچر ہمارے اوپر چیخ ہی رہے ہیں, اس سے جو ہوتا ہے پھر ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے جو ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ رولز جو ہیں وہ ہم نے کس طرح سے بنانے ہیں. رولز بنا کر ہم نے بچوں کو سب کچھ سکھانا ہے. جیسے ہم بچوں کو کئی دفعہ دکھا دیتے ہیں, کبھی ایک پکچر, کبھی یہ, کبھی دوسری, کبھی کمپیریزن میں, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں سے کون سے بچے زیادہ خوش ہوں گے, کون سی, دیکھیں اب یہ بچے بھی مسکرا رہے ہیں, یہ بچہ کنفیوز ہے, اور یہ دیکھیں کس طرح کیوس ہے. تو بچوں سے اینالائز کروا لیا ہے کہ کون سا یہ رول اگر بنایا ہے کہ جوتیاں ایک طرف رکھنی ہیں تو کیا اس میں کیا کیا فائدے ہیں, یا آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ نے یہ کیا, اچھا آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو گیا اس لیے میں تھوڑی سی سیڈ ہوں, ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے نماز کے لیے بچوں کو بتایا ہوتا ہے کہ جی کیسے رول ہے, کیسے ہم نے کھڑے ہونا ہوتا ہے, کیا ہم نے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے پانی پینے کا بچوں کو بتایا ہوتا ہے رولز, اسی طرح سے پکچرز بنا کے تو ہم ان کو کراتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں. چھٹی کے ٹائم پہ جب آپ جا رہے ہیں کلاس سے باہر, تو کیسے اچھا لگے گا کہ آپ جائیں اور کیسے فائدہ ہوگا. آپ نے اب کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی آپ ہیں نا, تو آپ پازیٹیو اور نیگیٹو سٹروکس گھر میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر استعمال کریں, اور نو سٹروک بھی دیکھیں. میں اگر آپ کی جگہ ہوں, اور ایک رول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مس بیہیو کرتا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں آپ اس کی گڈ ول میں اگر آپ اس کو رپورٹ نہیں کریں گی, اس کا مطلب ہے اس انسان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ یہاں سے سیکھنے کے بعد, ڈگری لینے کے بعد, پوری دنیا میں جا کے جب لوگوں سے ڈیل کرے گا اسی طرح کی بدتمیزی کرے گا. کہ اگر آپ کو کسی اسٹوڈنٹ نے اس طرح کا بدتمیزی والا جواب دیا ہے, تو پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ, اور وہ آن لائن اسٹوڈنٹ ہے, تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ایک دفعہ یا 2 دفعہ سمجھا دیں. آپ نے ایک دفعہ ان کو جواب دے دیا, انہوں نے آگے سے اس کے بعد آپ سے کوئی انٹریکشن نہیں کی, گڈ اور بیڈ, تو ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دیا. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو آپ کو دوبارہ جواب دیں گے, وہ آپ سے پھر دوبارہ سے بدتمیزی والی کوئی بات کریں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ان کو رپورٹ کر دینا چاہیے. جب ایک دفعہ ان کو یہ پتا چلے گا کہ ہم جب بہت بدتمیزی کرتے ہیں, اور یہ رول بنا ہوا ہے, اور آپ یہ کر سکتی ہیں کہ پہلی میل میں اینڈ میں ان کو وہ جو ایک رول بنا ہوا ہے یا وہ بتایا گیا ان کو کہ وٹ از الاؤڈ وٹ از ناٹ الاؤڈ, آپ نے پورا وہ اٹیچ کر دیا, تو پھر
یو آر جسٹیفائڈ کہ آپ نے ایک دفعہ ان کو وہاں پہ رپورٹ کر دی ہے. اس سے اسٹوڈنٹس کو آئندہ کے لیے سیکھنے کا یہ موقع ملے گا کہ ہم کسی بھی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کر سکتے, اور ہمیں بھی اسرٹیو ہونا چاہیے کیونکہ آئندہ کے لیے ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, اگر آپ کو ہر سیمسٹر میں اس طرح کے 3-4 اسٹوڈنٹس ملتے ہیں تو آپ پھر سال کے شروع سے یا اس سیمسٹر کے شروع سے اسٹوڈنٹس کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کو سیٹ بیکس کے لیے پریپیئر کریں, اور ان کو کبھی کبھار ایگزامپلس دیں کہ جی اسٹوڈنٹس اس طرح کی بات کرتے ہیں, اور اگر آپ ایک چھوٹے سے ایسے چیلنج کو نہیں ایکسیپٹ کر پاتے, ایسے سیٹ بیک کو نہیں سہ پاتے, تو آپ آگے دنیا میں کیا کریں گے. اور آپ ان کو پہلے سے بتائیں کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ اگر مجھ سے سیکھ کر جاتا ہے تو اگر اینڈ میں کسی کو ایسا کوئی چیلنج آتا ہے, میری سکسیس یہ ہے کہ وہ اس کو بھی صحیح طرح سے ہینڈل کرے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے اسٹوڈنٹس کی تھرو آؤٹ گرومنگ ہوتی رہے گی اور ان کو پتا چلتا رہے گا کہ اگر ایسا کوئی چیلنج آتا ہے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو پھر پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ لے کر چلتی ہیں. لیکن اگر آپ کو ہر سیمسٹر کے بعد ایسے کچھ چیلنجز آتے ہیں تو ادھر یو آر ناٹ پریپیئرنگ یور اسٹوڈنٹس فار دوز چیلنجز, یا دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کیونکہ کبھی کوئی ایکشن نہیں لیتی تو وہ پیپل آر جسٹ ٹیکنگ یو ایز اے ڈور میٹ. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, اگر آپ کے وہ ریکارڈیڈ لیکچرز چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد رزلٹ کے اوپر آپ کے اوپر ایسی بات آتی ہے تو آپ اپنی مینجمنٹ سے بات کر سکتی ہیں اس چیلنج کی, اور آپ ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کو مطلب پیریوڈیکلی بیچ میں کوئی ایسے ٹائم رکھیں جہاں پہ کچھ گرومنگ کے لیے کچھ سیشن دے دیں, یا جو آپ نے ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے اس کو ریکارڈ اس طرح سے کریں کہ اس ایشو کو ساتھ ہینڈل کریں, یا کچھ ریکارڈنگز ایکسٹرا دے دیں جس میں وہ سارے چیلنجز کور ہوں. کوشچن یہ آیا ہوا ہے, exactly till which limit we should tolerate misbehavior. We should never tolerate misbehaving behavior. ہم نے کبھی بھی برداشت نہیں کرنا مس بیہیویئر, لیکن اس کو مینج کرنا ہے. سب سے پہلے ایج اپروپریٹ بیہیویئر دیکھنا ہے, کیا یہ اس کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے. اپنی لرننگ دیکھنی ہے, کلاس روم مینجمنٹ ساری دیکھنی ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے میں نے رول جو ہے وہ لگایا تھا اور رول بنایا تھا, رول کی اپلیکیشن کی تھی, اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میں ڈسپلن ٹیکنیک صحیح طریقے سے لگا رہی ہوں کہ نہیں لگا رہی. تو جب آپ یہ سارے کام کریں گے, لیکن اس کو کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے نا. مس بیہیویئر تو کسی صورت میں آپ نے برداشت نہیں کرنا, لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آپ کا درست ہونا چاہیے. میم بچے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جی بالکل, اگر کوئی بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو بھی سکھا سکتی ہیں کہ کہاں اس کی لمٹ ہے, کیا کام وہ کر سکتا ہے, کیا کام وہ نہیں کر سکتا. اور اس میں بھی آپ صحیح طریقے سے جب ٹیکنیکس یوز کرتی ہیں تو بچے سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی. میم کچھ بچے ہوم ورک کرنے کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں, انہیں کس طرح ڈیل کریں. دیکھیں, ہوم ورک کے لیے بھی اصل رسپانسبلٹی تو پیرنٹس کی ہوتی ہے. اگر وہ چھوٹے ہیں تو آپ پیرنٹس کو انکریج کریں, ان کو ٹپس دیں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کریں. پھر یہ کہ ہوم ورک کے لیے آپ کے کچھ کانسیکوینسز کام آ سکتے ہیں. آپ نے مثلاً ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دی جس سے ان کا کوئی اسکل ڈیولپ ہو. جیسے اگر ایک بچہ ہوم ورک نہیں کر کے آیا تو اب اس کو وہاں یہ نہیں ہے کہ اب اس کو 10 دفعہ یا 100 دفعہ لکھنا پڑے گا. ابھی بھی ایسے کام دیے جاتے ہیں, آئی ول ڈو مائی ہوم ورک, آئی ول ڈو مائی ہوم ورک, لیکن وہ بچہ کبھی بھی ہوم ورک نہیں کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہے, وہی بات ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ پھر آپ بریک میں بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کی پیرنٹس کو بلا کے ان سے پوچھ لیں کہ کیا جینوئنلی آپ کا پرابلم ہے. کئی دفعہ وہ کہہ سکتی ہیں گھر میں کوئی بیمار ہے, چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے, تو مسئلوں کو سمجھیں کہ کس مسئلے کی وجہ سے بچہ وہ ہے ہوم ورک نہیں کر پاتا, اور اس کو آپ کو ڈیل کرنا ہے. تو جب جیسے دیکھیں میں گھر میں ہوتی ہوں, اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کسی رشتے دار کو ملنے میرے ساتھ جائیں, اور ایک بچہ بیچ میں انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں جانا, تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ گھر میں رہیں, لیکن اب اس کے پاس نہ کوئی فون ہوگا, نہ اسکرین ہوگی, نہ لیپ ٹاپ ہوگا, نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی مزیدار چیز ہوگی. یعنی اگر وہ پیچھے رہتا ہے, میں کہتی نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا, لیکن اس کی زندگی میں سے میں وہ ساری چیزیں نکال کے جاتی ہوں. تو وہ جب اس کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی کے گھر جاؤں گا تو شاید راستے میں آئس کریم بھی کھا لوں, کچھ مزہ بھی آ جائے, کچھ چیز انجوائمنٹ بھی ہو جائے, اور مقابلے میں اگر میں پیچھے رہتا ہوں تو بوریت ہی بوریت ہے 3 گھنٹے, تو وہ پھر خود ہی تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں آپ چلا ہی جاتا ہوں. تو میں کہتی ہوں ہاں شاباش, بہت اچھی بات ہے, آپ آ جائیں. میں یہ نہیں کہتی اب مزہ آیا کہ میں نے آپ کی زندگی کو مشکل بنایا. دل میں تو میں سوچ لیتی ہوں کہ میں نے آپ کی زندگی کو مشکل بنایا, لیکن میں نے اس کو کہا نہیں ہوتا. اسی طرح سے ایک بچہ اگر ہوم ورک نہیں کر کے آتا, جیسے میں نے کہا سارے ریزنز ایکسپلور کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس کا بیہیویئر ہے اور ماں باپ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ ہینڈل کر سکیں, تو آپ روز کی روٹین بنا لیں. آپ اس کو روز بریک میں اپنے پاس جہاں پہ بھی آپ وہ بٹھا لیا کہ یا کہ بیٹا آپ بیٹھ کے, یہ نہیں پھر کہنا اس کو اب میں تمہاری بریک بند کر دوں گی, اب تم بریک نہیں تمہیں ملے گی, صرف بریک میں کہا بیٹا یہ ہوم ورک تو کرنا ہے نا,
تو آپ ایسے کریں یہاں بیٹھ کے کر لیا کریں. اگر وہ بچہ کہتا ہے میں نہیں میں کل سے کر کے آؤں گا, ان سے کہ چلیں آج تو آپ کو کرنا پڑے گا نا, یہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو کہ ٹھیک ہے چلو آج میں اجازت دیتی ہوں کل کرانا نہیں, آج کا تو یہی کمپلیٹ کریں گے, کل کا جب آپ کر کے آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے. یہ بہت ہی اہم آپ کا چیلنج ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ آتا ہے. اور چیلنج یہی ہے کہ کئی دفعہ آپ ڈسپلن کرنے کی بچوں کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس آ جاتے ہیں بچے کی غلط نیڈ کے لیے یا غلط ڈیمانڈ کے ساتھ اور کہتے ہیں میرے بچے کو یہ پریویلیج ملے اور آپ نے کہا کیوں اور کیسے کیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہی بات ہے کہ ٹیچر کو انڈرمائن کیا جاتا ہے اور پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ ڈیفینسو نہ ہوں. جب بھی کوئی پیرنٹ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ٹیچر کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جیسے ہی ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچے کے پیرنٹ آئے ہیں تو وہ اس کے دل میں گرج آ جاتا ہے. یہ تو میں نے بہت کامنلی دیکھا ہے, بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی بتا دیتے کہ تمہارے فلاں اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو میں نے دیکھا تھا وہ آئے ہیں, یا اگر ٹیچر کو ایڈمنسٹریشن بتاتی ہے کہ جی آپ کی کلاس کے ویسے جنرلی بتا دے کہ کوئی شکایت آئی ہے, تو وہ یہ نہیں کرتی کہ اس مسئلے کو حل کرے, وہ یہ کھوج لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ کس کے پیرنٹس گئے تھے. کئی دفعہ وہ کلاس میں بھی کہہ دیتی ہے, اور اگر اسے اسپیسیفکلی پتہ چل جائے کہ فلاں بچے کے پیرنٹ آئے تھے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو جا کے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ جی آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی, آپ نے اپنے پیرنٹس تک بات کیوں پہنچائی. تو ہمیں نا اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا, ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے. پیرنٹس کو ہمیشہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جو ویلیڈیشن والی بات ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ جو مسئلہ میرے پاس لائے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو لک ان ٹو اٹ. کبھی بھی یہ نہ کہیں ہماری ٹیچر تو کر ہی نہیں سکتی, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, پیرنٹس آئے ہیں, انہوں نے آپ سے بات کی, آپ بہت اچھی طرح بات سنیں, آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور آپ ان کو کہیں کہ آئی ڈیفینیٹلی لک ان ٹو دس میٹر اور میں آپ کو بتاؤں گی. اب آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیچرز کیسی ہیں. کچھ ٹیچرز آپ کی اسٹرکٹ ہیں, کچھ ٹیچرز بہت لینینٹ ہیں, کچھ لیسن بہت اچھا پڑھاتی ہیں, کچھ نہیں اچھا پڑھاتی. اب آپ تھوڑا سا آبزرو کریں, 1-2 دن لے کر آبزرو کریں کہ چیلنج کیا آیا تھا اور کیسے ہوا تھا. اگر آپ کو اس میں نظر آ گیا کہ ٹیچر کو ہینڈل کرنا نہیں آیا تھا تو آپ ٹیچر کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ ٹیچر کو کہیں کہ دیکھو ٹیک اٹ ایز اے لرننگ اپرچونٹی, شکر ہے اللہ کا ہمارے پاس وہ پیرنٹس آئے ہیں, انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے, تو میں اب آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ اب آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس جو بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی انجسٹیفائڈ ہے تو پھر آپ نے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے. آپ نے پیرنٹس کو بلانا ہے, اور اگر پہلی سچویشن ہوئی ہے کہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ ٹیچر کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا تھا تو آپ دوبارہ پیرنٹ کو بلائیں, ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا, آپ مجھ تک یہ مسئلہ لے کر آئے اور میں نے چیک آؤٹ کیا تھا اور واقعی ٹیچر اس بچے کو نہیں ہینڈل کر پا رہی تھی, لیکن اب میں نے ٹیچر کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے, ان کو میں نے یہ گائیڈنس دی ہے, آپ نظر رکھیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے تو الحمدللہ, ہم تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بچے کا فائدہ ہو ٹیچر کی طرف سے ایز ویل ایز پیرنٹ کی طرف سے. اور آپ دیکھیں گے پیرنٹس آپ کے بہت خوش ہو کے جائیں گے, ان کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ اوپنلی ہماری بات سنتے ہیں. زیادہ چیلنج تب ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹ کی جو کمپلین ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. وہاں پر اب آپ کے assertive بیہیویئر ہونا چاہیے. آپ نے جب پیرنٹ آپ سے اب آ کے جرا کر رہا ہے, پہلے بھی جرا کیا, آپ نے ان کو کہا کہ جی میں نے بالکل اس مسئلے کو چیک آؤٹ کیا ہے اور کیونکہ ہمارا رول یہ ہے, ہمارا طریقہ کار یہ ہے اور آپ کا بچہ اس طریقے کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا, اس وجہ سے ہمیں یہ ایکشن لینا پڑا, تو ہم جو ہے اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے, لیکن اب میں آپ کو یہ آپشنز دے سکتی ہوں, اس کے علاوہ میں آپ کو آپشنز نہیں دے سکتی. اور آپ اپنے سٹینڈز پر رہیں گی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے سٹینڈ سے ہٹنا نہیں. پیرنٹس آپ کو گالیاں دیں, پریشر دیں, جو بھی دیں, آپ خاموشی سے سنیں اور آپ کہیں جی میں نے جو میرے بس میں تھا میں نے آپ کو بتا دیا, اور آپ نے بالکل کام اینڈ کوائٹ رہ کر ان کی ساری بات سنی اور ان کو کہنا ہے کہ یہ اس طرح پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے رولز جو ہوتے ہیں شروع میں پیرنٹس کو بھی کلیریفائی کرنے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام ایسے کریں گے. ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بچے کا کوئی بھی ایسا چیلنجنگ بیہیویئر نظر آتا ہے اور آپ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو ہمیشہ لوپ میں رکھیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے پاس جب بھی کوئی ایسا چیلنجنگ کیس ہوتا ہے اور میں نے بچے کو کسی اسٹرکٹ طریقے سے, مطلب جو ڈسپلن کا طریقہ ہے اسے ہینڈل کیا ہوتا ہے, یا جیسے فرض کریں یہ جو بات ہے کہ اس کی بریک بند کی ہوتی ہے, کہا نہیں ہوتا کہ تمہاری بریک بند ہے, لیکن بریک میں اس کو بٹھا کے کام کروایا ہوتا ہے, تو میں اس سے پہلے کہ بچہ پیرنٹ کو انفارم کرے میں کال کر کے پیرنٹ سے پہلے بات کر لیتی ہوں. میں ان کو سلام کرتی ہوں, حال چال پوچھتی ہوں,
اور ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کے بچے کا یہ بیہیویئر آ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ ایکشن لیا ہے اور ٹیچر نے بھی یہ کام کیا ہے. آپ پریشان نہ ہوئیے گا. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ آپ سے شیئر کرے, ہو سکتا ہے بچہ آپ سے شیئر نہ کرے. میں آپ کے نوٹس میں صرف اس لیے لا رہی ہوں کہ یہ نہ آپ کو لگے کہ یہ انہوں نے کیسے کیا ہے. آپ ہمیں 2-3 ہفتے دیں, ہم اس بیہیویئر پہ کام کر رہے ہیں. جیسے یہ بیہیویئر سیٹل ہوگا ہم اس طرح کریں گے. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگے کچھ ہو تو ہم آپس میں بات کر کے دیکھیں گے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بیہیویئر کو ٹھیک کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ پیرنٹ سے اچھے طریقے سے پہلے ہی پلان جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں تو وہ پیرنٹس ہوتے ہیں بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں. آپ نے کسی بچے کی بریک روکی ہے, آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے کوئی رول اس کو دیا تھا کہ یہ کاپی کمپلیٹ ہوگی تو آپ ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, وہ کاپی نہیں اس نے کمپلیٹ کی تو 3 دن پہلے نا پیرنٹس کو کال کر کے بتا دیں. اور بتانے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی کاپی نہیں کمپلیٹ کی, یہ نہیں کام کیا. بہت پیار سے جینٹلی آپ نے سلام دعا کی, حال چال پوچھا اور ان سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, بہت کنسرنڈ ہوں, آپ کے بچے کی ابھی تک کاپی کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے 3 دن کے بعد پیپر ہے اور پھر اس کو اس میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. اچھا, اور اگر وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں اس دفعہ بیٹھنے دیں, آپ کے دیکھیں میں یہ تو کر نہیں سکتی, کوئی بات نہیں آپ ایک دفعہ اپنے رول سے نہیں ہٹنا. آپ ایک دفعہ بچے کو اگر بیٹھنے سے روک دیں گی نا, وقتی طور پہ آپ کو دھچکا لگے گا لیکن یہ لانگ رن میں اس کے لیے اچھا ہوگا. اگر آپ ساری ٹیکنیکس ان کو صحیح بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.